PK کے گورنر نے یہ کیوں کہا ہے کہ KPK کی گورنمنٹ جو کہ PTI کی ہے ان کی ریٹ ختم ہو گئی ہے؟ آن دی ادر ہینڈ خبریں یہ ہیں کہ جو KPK کی کابینہ ہے وہ بہت اہم اقدامات کری ہے. ٹاک اور لکی مروت کے 790 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں، پولیس کے ڈپارٹمنٹس میں یہ اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم 10 بختر بند گاڑیوں کی منظوری دی گئی ہے اور پولیس کی جو پوٹینشیل کیپیسٹی ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے KPK کی کابینہ، وچ از اے گڈ نیوز. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت KPK کی کابینہ میں، لیکن گورنر KPK بالکل الگ سوچتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ریکوائرڈ ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اور PTI کو بھی، اور خبریں آ رہی ہیں کہ PTI اور مولانا کی کوئی ڈیل ہوگی ہے. فروا، یہ جو ایک سیاسی بیان آیا ہے اس کی گراؤنڈ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ریٹ کمزور کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بیان دیا ہے یہ آن اے ویری سالڈ گراؤنڈز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ KPK میں دہشت گردی کے حساب سے بدترین سال قرار دیا گیا تھا، اور اس سال بھی جو رواں سال ہے، جو بھی 25 اگست کو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 477 اغوا برائے توان کے واقعات ہوئے ہیں، 14 اضلاع اس سے متاثر ہوئے ہیں دہشت گردوں سے. اور پولیس فورسز نے جو کارروائی کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو کارروائی کی ہے اس میں 117 لوگ مارے گئے ہیں، 229 جو ہیں انہوں نے گرفتاریاں بھی ڈالی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ ہے جو کہ آئی تھنک فیصل کریم کنڈی وانٹڈ ٹو ایڈریس، وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو دور ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. انہوں نے نئی گورنمنٹ نہیں سنبھالی ہے، وہ اس صوبے میں پہلے بھی تھے اور اس سے پہلے بھی تھے. تو رائٹ فرام 2018 وہ اس صوبے کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو انہوں نے ابھی تک ایسے سالڈ اقدامات صوبائی حکومت نے کیوں نہیں کیے کہ جس سے وہ دہشت گردوں کی جڑ تک پہنچ سکیں یا اس پہ قابو پا سکیں. اور اس سرزمین نے نو ڈاؤٹ یہ بہت سالڈ لوگوں کی سرزمین ہے، اور یہاں پر اس سرزمین پہ بہت قربانیاں دی گئی ہیں، نہ صرف ہماری فورسز کی جانب سے بلکہ ہمارے بچوں کا خون اس میں شامل ہے، ہمارے جوانوں کا خون اس میں شامل ہے. تو جو ایڈریس کرنے والی چیز ہے جس پہ فیصل کریم کنڈی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لمحہ فکری ہے کہ اس صوبے میں دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں، لائے کہاں سے جاتے ہیں، جو اسلحہ ہے، یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جس کو میرا خیال سے اٹس ٹائم ٹو ایڈریس. انتہائی اہم نقطہ محمد عادل صاحب کہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں. PTI کی گورنمنٹ میں ہی فیض حمید کے ساتھ مل کے KPK میں مذاکرات شروع کیے. فیڈرل گورنمنٹ میں کسی کو نہیں پتا تھا، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کسی کو نہیں پتا تھا. صدر کے ایک انٹرویو اور PM کے ایک انٹرویو کے تھرو پتا چلا کہ مذاکرات شروع ہو گئے. اس وقت بھی ہتھیار KPK میں آ رہا تھا، کسی نے اس کا رسپانسبلٹی نہیں لی. تو اب اگر کنڈی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے اصل ذمہ داران کی طرف جانا چاہیے نا، بجائے کہ وہ صرف KPK گورنمنٹ کو ٹھہرائیں، کیونکہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں بہت سارے اور لوگ بھی انوالو ہو جائیں گے، صرف KPK کی گورنمنٹ نہیں. جو فیصل کریم کنڈی صاحب کا ہے وہ تو ایک سیاسی لفظی گولہ باری ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تیسری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی. جو پچھلا ان کا دور تھا جب صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی جو حکومت تھی، تو جو دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، ان کو سزاؤں کے باوجود معافی دی گئی اور ان کو KPK میں دوبارہ سپیس ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سٹرونگ کیا، جس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو 2013 میں دہشت گردی جتنی عروج پہ تھی اور APS کے بعد ایک مشترکہ لاہ عمل کے بعد جو ہے جو آپریشن ہوا تھا اس میں جو ہے وہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی. لیکن ہم نے پھر اب دیکھا ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت بنی ہے اور اب جو ہے دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، نہ صرف KP میں ہو رہے ہیں بلکہ پورے ملک میں اس کے اثرات جو ہیں وہ ہیں. تو اس میں ذمہ داران تو ظاہر سی بات ہے صرف حکومت نہیں ہے، صرف جماعت جو تحریک انصاف ہے وہ نہیں ہے، وہ ریاستی پالیسی بھی ہے جس کے تحت جو ہے یہ سارا فیصلہ ہوا تھا. میری اطلاعات کے مطابق تو شروع میں تو ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی معافی نہیں ملے گی، لیکن پھر بعد میں جب فیض حمید وہاں پہ کور کمانڈر تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک کر کے تو اس کو منوایا اور پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا. تو جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف، وہ چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں چاہے ریاست کے وہ عناصر ہوں جنہوں نے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان پر ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ اس غلط فیصلے کی وجہ سے
جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز بھی اس کو فیس کر رہی ہے، حملوں کی شکل میں، شہادتوں کی شکل میں، سویلین آبادی جو ہے وہ بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے. تو ان ذمہ داران بلکہ جو ریسنٹلی افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بیان آیا ہے عادل صاحب، وہ بیان بھی یہی ہے کہ پاکستان یہ ثبوت فراہم کرے کہ جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ افغانستان میں ہے یا نہیں، اور یہ بھی ایک ڈپلومیٹکلی ٹھیک بیان نہیں ہے. افتخار صاحب، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب اور فیصل کنڈی کی چپکلش چلتی رہی 1.5 ماہ سے، لفظی لڑائی بھی تھی، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے تھے. گنڈاپور صاحب کہتے تھے کہ آپ ہمارے 1000 ارب جو بنتے ہیں، 1500 ارب جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ واپس کریں انضمام کے بعد. تو اس میں کس کو زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ رسپانسبلی بیہیو کریں، کیونکہ وہ گورنر تھے اور یہ سی ایم تھے، تو کس کو پک کریں گے آپ؟ دیکھیں بطول، جو ہمارے چیف منسٹر ہیں اور گورنر ہیں، میرے خیال میں دونوں نان سیریس لوگ ہیں. جس قسم کی بیان بازی اور جس قسم کی زبان جو ہے وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ نامناسب ہی نہیں ہے بلکہ حیران کن ہے کہ اس لیول کے لوگ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. جہاں تک آج کے بیان کا جو ہے وہ تعلق ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فیصل کریم صاحب اگر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں، تو جو ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، جو چیف منسٹر کا بھی ہوم ڈسٹرکٹ ہے، دونوں ڈی آئی خان سے ہیں، وہاں رات کے ٹائم پر ٹی ٹی پی جو ہے وہ چیک پوسٹیں بنا کر سرکاری ملازمین کی تلاشی جو ہے وہ لیتی ہے. بلکہ پرسوں ہی جو ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر لیول کے بندے کو جو ہے 3 بندوں کو اغوا کر کے جو ہے وہ مسجد سے جو ہے وہ لے گئے، جن کے لیے ابھی جو ہے نیگوسیشنز جو ہے وہ جاری ہیں. تو جو فیصل کریم صاحب کا بیان ہے وہ اوبیسلی اپنی جگہ جو فیکٹس ہیں ان کو تو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن وہ ان کو اس ذمہ داری سے جو ہے وہ ماورا نہیں کرتا جو ان کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے کہ وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. کیونکہ جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی، وہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اور پچھلی باتوں کا جو ذکر جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے اور جو بار بار ہوتا رہتا ہے، میرے خیال میں وہ پروسیس بھی انکمپلیٹ رہ گیا تھا. اور ابھی کی جو سیکیورٹائزیشن کی پالیسی ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات ہیں، جو ایکچوئل سیکیورٹی کے حالات ہیں، میرے خیال میں مین سٹریم میڈیا بھی اسے ریپرزینٹ کرنے میں قاصر ہے. آن گراؤنڈ سچویشن جو فیصل کریم صاحب اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کہنے سے بھی زیادہ خراب ہے. اینڈ آئی بلیو کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ گورنر ہیں اور یہ گورنر کا عہدہ پاکستان میں فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، فیڈریشن یکسوئی کی نمائندگی کرتا ہے، یونٹی کی نمائندگی کرتا ہے، ملک کی نمائندگی کرتا ہے. آپ اس عہدے کے اوپر بیٹھ کے سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تھے، یہ تقاضا آپ کے اپنے عہدے کا تھا. تو یہ بینگ اے جرنلسٹ میں کرٹیسائز کروں گی فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہ آپ کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. آن دی ادر ہینڈ آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی تھی کہ آپ بات چیت کی طرف آگے بڑھائیں، بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ گورنر ہاؤس میں انٹر نہیں ہو سکتے اور آپ کے پی کی گورنمنٹ کو ان کے پیسے دینے میں بھی سیریس نہیں ہے. تو یہ پورا جو سیاسی لڑائی ہے، جو لفظی گولہ باری ہے، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ فیڈریشن کا رول پلے کریں. کیونکہ اگر آپ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے بھی سیاسی ورکرز کی طرح بیہیو کریں گے تو کبھی بھی لوگ سیاستدانوں کی عزت نہیں کریں گے. اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب وہی کر رہے ہیں جو عارف علوی صاحب کر رہے تھے. تو اگر آپ نے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے بھی صدر اور گورنر بن کے بھی سیاسی ورکروں کی طرح بیہیو کرنا ہے تو کبھی بھی آپ پولیٹیکل مسائل کو سارٹ نہیں کر سکتے.